رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی نے آج ایک بہت مائل سٹون اچیو کیا ہے اور اسی طرح ہم لگے رہے انڈر دا لیڈرشپ آف یو بی جی اور ایس ایم تنویر صاحب، گوہر اعجاز صاحب. تو میرا خیال ہے ہم یہ پوری ٹیم جتنی ادھر بیٹھی ہے، ہمارے کوئی بھی ایسے انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے جو بزنس کمیونٹی ہم آگے تک اپنی آواز نہ پہنچا سکیں. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں ونس اگین آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ ایک بہت گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ ایک بڑا ویژن تھا. اس میں جو ان کی ٹاسک فورس تھی اس نے بھی بہت کام کیا، جیسا کہ آج انہوں نے بڑی ڈیٹیل بریف کیا ہمیں. اور میں ونس اگین اس کا سارا اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور بزنس کمیونٹی کو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ. میں درخواست کروں گا جناب ثاقب فیاض مغو صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج جو ایک بہت ہی خوش آئین اعلان ہوا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ بجلی کے ریٹ میں 7.5 کی کمی کا انہوں نے اعلان کیا انڈسٹری کے لیے، اور ساتھ ساتھ گھریلو صارفین کے لیے بھی تقریباً 7.80 کی کمی کا انہوں نے اعلان کیا، جو کہ بہت خوش آئین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری 8-10 مہینوں کی جو محنت تھی اور جو ہمارا مطالبہ تھا انڈر دا لیڈرشپ آف ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ صاحب، ہمارے پیٹرن ایس ایم تنویر صاحب اور گوہر اعجاز صاحب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعلان کے بعد اب انڈسٹریلسٹ کو، بزنس کمیونٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب وہ آگے آئے کہ جو ہمارا مطالبہ تھا وہ گورنمنٹ نے اپنے اینڈ سے پورا کر دیا. اب بال ہمارے کورٹ میں ہے. اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کیسے ہم لوگ ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی انڈسٹری کو فروغ دیں اور پاکستان کی اکنامی کے لیے کام کریں. یہ آج وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھے وہ ریویو کیے گئے اور اگر یہ ریویو نہ ہوتے تو 3,500 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو. 3,500 ارب روپے جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ جو پاکستان کی عوام کے اوپر، پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر جو یہ بوجھ آنا تھا وہ بوجھ اب اس کے اوپر سے ہٹ گیا ہے. اور اب انشاءاللہ جیسے کہ ہم یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 2025 انشاءاللہ پاکستان کی اکنامی کے ٹیک آف کا سال ہے، پاکستان کی اکنامی کا سال ہے اور اس کی بہتری کا سال ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ثاقب صاحب. میں درخواست کروں گا اپنے پیٹرن ان چیف سرپرست اعلیٰ یونائٹڈ بزنس گروپ جناب ایس ایم تنویر صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ میڈیا کے تھرو اپنے سب بزنس کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کا ایک بہت بڑا دن ہے جو ایف پی سی سی آئی نے ایک 10 مہینے کی جنگ لڑی اور اس کا ریزلٹ آج پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کر کے بتا دیا کہ جو ایف پی سی سی آئی کا پوائنٹ تھا آئی پی پی کے حوالے سے وہ کریکٹ تھا. آپ سب کو مبارک ہو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا جنہوں نے سٹینڈ لیا، اپنی ٹاسک فورس کا جس نے دن اور رات کام کیا، ایس آئی ایف سی کا اور ٹوٹل بزنس کمیونٹی کا. خاص طور پہ میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے گروپ لیڈر گوہر اعجاز صاحب کا، عاطف اکرام صاحب کا، ثاقب فیاض مغو کا، ذکی صاحب کا، میرے وائس پریزیڈنٹس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آصف صاحب، میری بہن قرۃ العین، ملک سہیل صاحب، کریم عزیز صاحب اور میرے جتنے وائس پریزیڈنٹس اور پوری بزنس کمیونٹی، میرے یو بی جی کی لیڈرشپ، ان سب کا شکریہ جنہوں نے
ہماری آواز پہ ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا, ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور ہم نے پروف کیا گورنمنٹ کو کہ یہ جو آئی پی پی میں چوری ہو رہی تھی یا جو غلط کانٹریکٹ بنے ہوئے تھے اس کو ٹھیک کیا جائے. آج یہ 7.5 روپے کا جو ریٹ اناؤنس کیا گیا ہے, یہ صرف انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. یعنی کہ ریزیڈینشل جو گھروں کے لوگوں کو بل آ رہے ہیں اس میں بھی 7.5 روپے کی کمی ہے, انڈسٹری میں بھی کمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر نے امپورٹنٹ بات کی, جو بھی ثاقب فیاض مگو صاحب نے بات کی, کہ 3,500 ارب کا یہ جو لیکیجز ہو رہی تھی جس کو گورنمنٹ نے روکا ہے. ایکچولی یہ 3,500 نہیں ہے, یہ 1 ٹریلین روپے ہے. ابھی اس پہ گورنمنٹ نے یہ بھی آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ اسٹل کام کر رہی ہے. جتنا کام ہو گیا ہے, جتنے کانٹریکٹ کینسل ہوئے ہیں اس کا جو امپیکٹ آیا, جتنے کانٹریکٹ آئی پی پی کے کینسل ہوئے ہیں اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ انہوں نے آج عوام کو دے دیا ہے. تو انشاءاللہ گورنمنٹ اب اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ فردر جو 1 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں, 1.1 ٹریلین روپے کی بات کر رہے ہیں, اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. وہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کنفرم کیا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا گورنمنٹ کے ایسے جنگ پاور پلانٹس جو بجلی پروڈیوس نہیں کر رہے, وہ 7 ارب روپے ہر سال لیتے تھے, اس کو بھی انہوں نے بیچ دیا ہے اور اس سے 9 بلین روپے گورنمنٹ کی کٹی میں آیا جو پلانٹ بند پڑے ہوئے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کیلکولیشن کے حساب سے ہمارے ملک میں 600 بلین روپے کی چوری ہو رہی ہے بجلی کی مد میں. یہ وہ چوری ہے جو ڈسکوز کے امبریلا کے نیچے ہو رہی ہے. انہوں نے بورڈ چینج کیے ہیں, بورڈ کام کر رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے, بٹ انہوں نے یہ ساتھ اناؤنس کیا کہ ہم نے اس کو بالکل ختم کرنا ہے, اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. جیسے یہ پرائیویٹائز ہوں گے, یہ 600 بلین کی جو چوری رکے گی تو اس کا بھی جو فائدہ ہوگا وہ عام عوام کو ملے گا. انشاءاللہ اس کو بھی یہ فارورڈ کریں گے. اس طرح سے فیوچر میں جیسے بہت سارے آئی پی پیز, ابھی گورنمنٹ کے آئی پی پیز ہیں, ابھی ونڈ ملز ہیں, جیسے اس کے کانٹریکٹ کینسل ہوتے جائیں گے, یہ سارے کے سارے عام عوام کو اس کا ریلیف ملتا جائے گا. ہم لوگ ونس اگین آج خوشی کا موقع ہے, سیلیبریشن کا دن ہے. 10 مہینے کی محنت ہے, 10 مہینے کی محنت کے بعد آج ریزلٹ آیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب اس قابل کرے کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کے, ہماری انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے. میں ڈے 1 سے بول رہا تھا کہ 2025 کا سال ہمارا انڈسٹریلائزیشن کا سال ہے. بجلی سستی ہو گئی ہے, 22% سے بینک انٹرسٹ گر کے 12 پہ آ گیا ہے. انشاءاللہ یہ اگلے 6 مہینے میں 9% پہ آ جائے گا. جب سی پی آئی انڈیکس 1.5 ہے تو یہ 9 تو چھوڑیں اور بہت زیادہ کم ہو جائے گا. تو ہم وی آر ویری پازیٹیو, اور آپ دیکھیے گا آنے والا دن, ہر آنے والا دن اچھا دن ہوگا ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ میڈیا کا شکریہ جس نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے. اور ہم نے کئی پریس کانفرنسز کی, پورا پاکستان وزٹ کرتے رہے, ہر ہفتے 2-2, 3-3 شہر کور کیے. میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے ونس اگین گروپ لیڈر کا, میں اپنی چیمبرز کا, میں اپنی ایسوسیشنز کا, میں اپنی وومن چیمبرز کا, میں اپنی اسمال چیمبرز, ان سب گروپ لیڈرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا اور آج کامیابی ملی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جڑا, ملک کو ہم ایشین ٹائیگر بنا کے رہیں گے. آپ سب کا شکریہ. جی اب میں اوپن کروں گا ہاؤس. جی سب سے پہلے کون سوال کرے گا؟ جی اچھا, اس کی 2 ہمارے, میں ذکی اجاز صاحب سے بات کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اس کے بعد ہم کھولیں گے. جی صدر ایف پی ایس سی عاطف اکرام شیخ دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو بجلی میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں وہ خوش آئند ہے, اس سے انڈسٹری فلرش کرے گی اور امید ہے کہ مزید ریفارم سے مزید قیمتیں بھی فیوچر میں کم ہوں گی. تنویر صاحب کا, گروپ لیڈر ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے 10 مہینے کی جو محنت کی اور بزنس کمیونٹی کا جو کیس لڑا آئی پی پیز کے حوالے سے,
میں سر آپ کا بہت ہی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے 24 کروڑ عوام کی یہ لڑائی لڑی اور آج ہم اس میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ٹائملی ٹاسک فورس بنائی, اور اس ٹاسک فورس کا بھی شکریہ ادا کروں گا جس نے دن اور رات محنت کی, اور آج اس کی محنت کی وجہ سے 7.5 روپیز جو آج کمی ہوئی ہے بجلی کے ریٹ میں, مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو 2-3 چیزیں اور مزید بتائی, جیسا کہ اسم تنویر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 600 ارب کی جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے کہ اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کیا آج کہ جو وہاں پر بھی جو ہمیں ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو فوکس ہے اس وقت اکانومی کے حوالے سے, اور جنرل عاصم منیر صاحب کا جو فوکس ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے, ہم سب ان کو سراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی قرۃ العین جی ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں, وومن چیمبرز کو لیڈ کر رہی ہیں. جی السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد عاطف اکرام شیخ صاحب, پریزیڈنٹ FPCCI, اور ہمارے گروپ لیڈر SM تنویر صاحب. گوہر اعجاز صاحب موجود نہیں ہیں, ان کا بہت شکریہ, بیکاز یہ ٹاسک فورس جب 10 مہینے پہلے بنی تھی اور اس میں بزنس کمیونٹی کو, چیمبرز کو, ویمن چیمبرز کو ساتھ شامل کیا گیا, تو اس وقت یہ بات بڑی ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے اور ہم کچھ بہت ہی ایک بات کر رہے ہیں. اور میڈیا بھی جب ہم بار بار پریس کانفرنس کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پریس کانفرنس کراچی میں کی تھی, تو میڈیا نے مجھ سے کہا کہ آپ ویمن امپاورمنٹ پہ کیوں نہیں بات کر رہی, آپ پاور پہ کیوں بات کر رہی ہیں. سو میں نے کہا کہ اس وقت اگر میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ FPCCI ہوں تو میرے پاس اس وقت پورا پاکستان کا مینڈیٹ ہے, اور وہ بزنس کمیونٹی سفر کر رہی ہے, یونٹس بند ہو رہے ہیں, اور میرا تعلق چونکہ فیصل آباد سے ہے تو 100 سے زائد یونٹ جو ہیں وہ فیصل آباد میں اس انرجی کاسٹ کی وجہ سے بند ہوئے. سو ابھی بھی نیچے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج پرائس کم ہوئی, جو پرسائزلی آج ڈومیسٹک والوں کے لیے 7.40 روپے اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے, کمرشل کے لیے 7.69 روپیز جو ہے وہ کم کی گئی ہے بجلی. سو جب تک ہمارا پروڈکٹ جو ہے کمپیٹیٹو نہیں ہوگا ریجنل مارکیٹ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. سو آج FPCCI نے اپنا وہ ایک ٹارگٹ, ایک مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کر لیا, جہاں پر ہم بجلی کے ریٹ کو فلیٹ 7.69 روپیز پہ آج جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کم کیا ہے. سو وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دا آرمی چیف فار آل دس کنٹینیوس ایفرٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے چیمبرز, ہماری ایسوسیشنز اور ہمارے ویمن چیمبرز جو کہ 277 ہیں FPCCI کے پارٹنرز, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ ہماری اس جنگ میں روز وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے. اور اگر اسی طرح سے بزنس کمیونٹی شانہ بشانہ چلے گی تو پاکستان کے مسائل بہت جلدی حل ہوں گے, اور پاکستان جیسے کہ تنویر بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ ایک ایشین ٹائیگر بنے گا. مثال. تھینک یو جی. میں سخی اعجاز صاحب ہیں ہمارے, حاجی صاحب, حاجی آصف سخی صاحب, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں آج میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہماری یہ پریس کانفرنس کوریج کر رہے ہیں. میں آج پاکستان کے عوام کے لیے بہت اچھا موقع ہے, پورے ملک میں آج خوشی کے اثرات ہیں, کیونکہ 7.5 روپے سے کافی بڑا فرق پڑے گا گھریلو صارفین کو بھی اور انڈسٹریل کو بھی. میں اس میں گوہر اعجاز صاحب کا, جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا, اور SM تنویر صاحب کا, جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور ہم نے کہا ہم مایوس نہیں ہوں گے, ہم کنٹینیو لگے رہے 10 مہینے تک. تنویر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب اور ثاقب صاحب, پوری ٹیم لگی رہی, اور پورے پاکستان میں پریس کانفرنسیں ہوئی, اور آج اس کا رزلٹ یہ ملا ہمیں کہ پورے پاکستان کے, ہم تو بزنس کمیونٹی کے لیے بجلی کے ریٹ کم کرنا چاہ رہے تھے, یہاں تو پورے پاکستان کے عوام کے لیے بجلی کے ریٹ کم ہو گئے. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا میں FPCCI کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پورے پاکستان کو مبارک ہو, عید کی یہ نئی خوشی ہے. تھینک یو جی. آخر میں کریم عزیز صاحب. شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے پیٹرن چیف SM تنویر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے 4 سال کی سربراہی میں یہ قدم اٹھایا. اور اس کے بعد میں پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب کا شکریہ ادا, جنہوں نے انت تک محنت کی اور اس کے اوپر قائم رہے اپنے موقف کے اوپر, اور اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ پریس کانفرنس کی.
تو آج جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے میں سمجھتا یہ ہماری تاریخی اعلان ہے اور اس میں ہم جو ہماری انڈسٹری ہے جو ہماری ہاؤس ہولڈ ہیں ان کو یہ بینیفٹ ملا ہے. اب ہمیں ایک قدم آگے چلنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو انڈسٹریز کو اور ایکسپورٹروں کو کہ جو ہم نے دونوں ریلیف مانگے تھے وہ ہمیں مل گئے ہیں. اس میں بجلی کا بھی مل گیا اور یہ ہماری مانیٹری پالیسی ہے وہ ہم نے سنگل ڈیجٹ کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سنگل بھی آ جائے گا. اب ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے اپنی پروڈکشن بڑھانی ہے تاکہ جو انپلائمنٹ ہے وہ ختم ہو اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ملک ہماری ترقی بھی جائے. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. جی میں اب ہاؤس اوپن کرتا ہوں. جی نہیں میں تو صرف جی آپ اپنا نام بتائیے گا. جی جی میرا نام ذیشان یوسف زئی ہے, میں دنیا ٹی وی سے ہوں. SM تنویر صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کا تو مطالبہ تھا کہ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا چاہیے, ابھی بھی 15 میں پڑتا ہے, تو کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خطے میں دیگر ممالک کو بیٹ کر سکیں گے اس میں؟ نہیں, ابھی 15 نہیں بن رہا, ابھی کوئی یہ بن جائے گا 10 ساڑھے 10 سینٹ کے قریب. مائک آن کیجیے گا. آ رہی ہے ہلو. دیکھیں یہ فیزز میں کام ہو رہا ہے گورنمنٹ نے. ابھی جو IPP کینسل ہوئے ہیں اس میں 4 روپے کا امپیکٹ آیا اور باقی جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ کیونکہ آئل کی پرائس کم ہوئی ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آیا ہے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج ہے. ایگزیکٹلی گورنمنٹ نے آج پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ وہ کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. ابھی 40 ایسے IPPs ہیں جو کہ CPEC اور گورنمنٹ کے اپنے IPPs ہیں جو کینسل نہیں ہو رہے, اس کو ری اسکیجولنگ پہ کام ہو رہا ہے, جو اس کا لون ہے اس کو ری اسکیجول کیا جائے. تو یہ سارے اس کے بعد ونڈ انرجی کے ہیں اور اس کے بعد کچھ کول کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں تھل میں. اس کو جب یہ سارا ٹھیک کر لیں گے تو اس میں فردر 6 روپے کا جوس ہے تو یہ 9 سینٹ ہو جائے گا. تو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے اس کا امپیکٹ آپ کو ہم ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. جی آپ سب سے پہلے. جی ہاں, عامر ملک میرا نام ہے. جی CNN اردو کے لیے میں SM تنویر صاحب سے بڑی تفصیل سے آپ نے بجلی کی قیمتوں میں جو حالیہ کمی ہوئی ہے آج کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے بتایا. یہ بڑا IPPs کے اوپر دباؤ اس وجہ سے آیا کہ یہ جو نیٹ میٹرنگ تھی اور سولر بجلی جو ہے شمسی توانائی جو استعمال ہو رہی تھی اس کے بعد یہ دباؤ اس کے اوپر بنا ہے, تو تب وہ ایگری ہوئے ہیں قیمتیں کم کرنے پہ یا معاہدوں کو جو ریشیڈیول کرنے کے لیے. اس سے پہلے آج کے اعلان سے پہلے کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کی بجلی کی جو خرید ہے صارفین سے جو خرید ہے اس کی قیمتوں میں بھی کمی کی ہے. تو کیا یہ جو نیٹ میٹرنگ میں جو خرید کی قیمتوں میں کمی کی ہے اس سے یہ سلسلہ رک نہیں جائے گا, لوگ سولر کی طرف آنے سے ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہوئے گی؟ جو نیٹ میٹرنگ کی جو قیمت میں کمی تھی وہ پرائم منسٹر نے روک دیا تھا. FPCCI نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی, ذکی اجاز صاحب نے پورا کیس کو ٹیک اپ کیا تھا اور پرائم منسٹر نے نہیں کیا وہ. تو میں آپ کو ایک تو کلیئر کر دوں. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب بجلی ہمارے ملک میں 43,000 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی ہے, جب بجلی آپ سستی کر دو گے تو کوئی سولر کیوں لگائے گا؟ دیکھیں نا, سولر آپ نے میں نے لگانا ہے اپنے گھروں میں اپنی فیکٹریوں میں جب بجلی اتنی مہنگی ہوگی. تو اسی لیے ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ بجلی کو جلدی سستا کرو. اب کیونکہ 10 مہینے لگ گئے تو 10,000 میگا واٹ پاکستان میں سولر کا آ گیا. تو وہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے, ٹھیک ہے جو لگا رہا ہے اس کے لیے اچھا ہے, بٹ کنٹری کے لیے کیونکہ جب کیپیسٹی چارجز 2.1 ٹریلین روپے ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 120 کروڑ یونٹ سے جو ہمارے ملک میں کنزیوم ہو رہا ہے. اگر وہ یونٹ ہی سولر پہ چلے گئے اور ڈیوائیڈنگ 120 کی جگہ 100 کروڑ بھی رہ جائے گا تو پھر پر یونٹ کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کرنا. بٹ میں بہت ہوپفل ہوں کہ ابھی بھی گورنمنٹ نے 50% ریٹ کم کر دی اور انشاءاللہ آگے بھی کر دے گی. جی عباسی صاحب APP. جی شمس عباسی میں APP ہوں. ایک تو آپ مائلسٹون آپ نے اچیو کر لیا جو انرجی پرائزز کا تھا جو کہ انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کے لیے نہایت اہم تھا. اینڈ سیکنڈ از لیکوڈیٹی کا بڑا اہم ایشو ہوتا ہے جو آپ کے جو قرضے پہ ہمارے بینکوں کو یہ SMEs کے لیے ویری امپورٹنٹ. تو اس کے لیے جو سیکنڈ ٹارگیٹ ہے آئی تھنک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے اور آپ کا ECA کمنگ ایئر جو 100 بلین کا ایکسپورٹ کا جو ٹارگیٹ دیا تھا
वो क्या एक्सपेक्टेड है, उसका इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है? देखें, ये तो बड़ा हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। 100 बिलियन का टारगेट हमने करवा के ही रहना है। तो पहली जंग तो हम आज 80% जीत के आपके सामने बैठे हुए हैं और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिजली कम होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। दूसरा 22% जो इंटरेस्ट रेट था वो गिर के 12% हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया। इंशाल्लाह ये भी सिंगल डिजिट में जा रहा है। कॉटन के बारे में, कॉटन इंशाल्लाह आपकी एफपीसीसीआई ने कॉटन के ऊपर भी पूरा अपना प्लान दे दिया है। अर्ली कॉटन सोइंग के ऊपर जो 5 मिलियन बेलें आई हैं, हम टारगेट कर रहे हैं 8 से 10 मिलियन बेल इस साल आएगी। 1 मिलियन बेल का मतलब है $1 बिलियन, ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह कॉटन पे भी काम हो रहा है। साथ एफपीसीसीआई ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर भी पूरा प्लान गवर्नमेंट को दे दिया है, जिससे 72 इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि घर बने, हम चाहते हैं हाई राइज बिल्डिंगें बने, हम चाहते हैं इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो। जब कंस्ट्रक्शन होगी तो 72 अलाइड इंडस्ट्री चलेगी। जब वो इंडस्ट्री चलेगी तो हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। साथ ही एफपीसीआई जो नई लाइन पे काम कर रही है वो एडिबल ऑयल है, जो कि $4.5 बिलियन का एवरी ईयर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है। जब हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर कंट्री है तो फिर एडिबल ऑयल इंपोर्ट किस बात के लिए हो रहा है? तो इसके ऊपर भी हमारी जो प्रोफेशनल टीम है, देखिए मैं हर चीज का चैंपियन नहीं हूं तो मैं हर चीज का क्रेडिट भी नहीं लूंगा। जो हमारी एग्रीकल्चर की हमारे पास एसोसिएशंस बैठी हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही जैसे काम हो जाएगा, हमने पूरा प्लान गवर्नमेंट को और एसआईएफसी को देना है और ये 4.5 बिलियन भी मुल्क में आने से हम बंद करवाएंगे। तो हम अपने टारगेट पे उसको अचीव करके रहेंगे। मैं हाशमी साहब आपको देने से पहले एक चीज बताता चलूं कि हम बेहद मशहूर हैं जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब और गौहर एजाज साहब और तनवीर साहब वो हम जब गए थे तो उन्होंने भी हमारा इस सिलसिले में बड़ा भरपूर साथ दिया था। तो हम उनके भी बेहद मशहूर हैं। और तनवीर हाशमी साहब जंग अखबार से। जी बहुत शुक्रिया। इससे तो जो फैसला आज किया गया, इससे तो एक तो एफपीसीसीआई के जो इनिशिएटिव था उसको यानी कि इंडोर्स किया गया है। तो इससे जो ये लगता है कि जो मुल्क के अंदर पॉलिसी फैसले हो रहे हैं, अगर बिजनेस कम्युनिटी उठे, अगर कोई ऐसे गलत फैसले हैं